بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نحم کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم مرزا غالب کے آلات و خصائل سبق کی کچھ مشقیں کریں گے۔ پچھلے لیکچر میں آپ کو میں نے کہا تھا کہ ہماری جو بلند خوانی کی تکمیل ہو چکی تھی پچھلے لیکچر میں، تو اس کو میں نے کہا تھا کہ دوبارہ آپ نے پورے سبق کو دوبارہ ایک دفعہ دیکھنا ہے اور جائزہ لینا ہے، تاکہ آپ ایم سی کیوز سوالوں کے جواب اور مشقی کام کو کرنے کے اہل ہو سکیں، اسی طرح سبق کا خلاصہ لکھنے کے لائق ہو سکیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ مرزا غالب کے آلات و خصائل سبق کی جو مشق نمبر 1 سے لے کر 4 تک جو ہے وہ مشقیں ہم دیکھیں گے۔ اس میں آپ میرے ساتھ کتاب کھول لیں اور مشق نمبر 1 جو ہے وہ مشق نمبر 1 سبق نمبر 2 کی یعنی سوال جواب جو ہیں اس کو آپ پہلے دیکھیں گے۔ تو آپ کتاب کھول کے سوال بھی پڑھتے جائیں گے اور جو جوابات بتائیں گے آپ کو یا نشاندہی کی جائے گی وہ بھی آپ نے پھر دیکھنا ہے، اور اپنے طور پر بھی دیکھنا ہے کہ ان سوالوں کے جواب کیا بنتے ہیں، کہ آپ نے جو بلند خوانی کی ہے تو آپ کو ان کے جواب بخوبی یاد بھی ہو گئے ہوں گے۔ تو جیسا کہ سوال نمبر 1 ہے، مرزا غالب کے اخلاق کیسے تھے یا کیسے اخلاق کے مالک تھے؟ تو اس کا جواب بھی آپ دے سکتے ہیں کہ مرزا غالب کے اخلاق بہت وسیع تھے۔ یہ ہم نے شروع میں پڑھا کہ وہ جس شخص سے ایک دفعہ مل لیتے وہ دوبارہ ان سے ملنے کا متمنی رہتا۔ اسی طرح دوستوں کو دیکھ کر غالب کی حالت کیا ہوتی تھی؟ تو یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس جواب میں وہ ایک محاورے کے طور پہ باغ باغ ہونے کا لفظ جو ہے وہ دیکھا ہم نے کہ دوستوں کو دیکھ کر غالب کی حالت باغ باغ ہو جاتی تھی، وہ ان کی خوشی میں خوش اور ان کی غمی سے غمگین ہو جاتے تھے۔ اسی طرح مرزا غالب کو کہاں کہاں سے خط آتے تھے؟ اس کا جواب ہے کہ مرزا غالب کو پورے ہندوستان سے خط آتے تھے، یعنی ان کا جو دوستی کا جو دائرہ ہے یا واقفیت کا وہ صرف اپنے شہر دلی تک محدود نہیں تھا، بلکہ دور دور سے ہندوستان کے دیگر شہروں سے بھی لوگ ان کو خط لکھتے تھے اور ان سے ان کی دوستیاں اور واقفیت تھی، تو ان کے تعلقات بہت وسیع تھے۔ اس کا جواب ہے کہ مرزا غالب کو پورے ہندوستان سے خط آتے تھے۔ اکثر لوگ غالب کو کس طرح کے خط بھیجتے تھے؟ یہ بھی آپ کو بتایا بھی گیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ اکثر لوگ غالب کو بے رنگ خط لکھتے تھے، یعنی بغیر ٹکٹ کے لفافہ جو ہے اس میں خط لکھ کر کاغذ ڈال کر بھیج دیتے تھے، تو غالب کو وہ پھر ٹکٹ کے پیسے ادا کرنا پڑتے تھے۔ تو اکثر لوگ غالب کو بے رنگ خط لکھتے تھے۔ سائلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ یعنی سائلوں سے مراد مانگنے والوں۔ تو سائلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک بہت اچھا تھا، کوئی بھی سائل خالی ہاتھ ان کے دروازے سے نہیں جاتا تھا، اسی لیے اکثر لولے لنگڑے اور اپاہج لوگ ان کے دروازے کے سامنے پڑے رہتے تھے۔ دوستوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ دوستوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک بہت اچھا تھا، وہ ان کی خوشی میں خوش اور ان کی غمی میں غمگین ہو جاتے اور ان کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے۔ اسی طرح مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی کیا تھی؟ تو آپ کو جیسا کہ بلند خوانی میں ان کی خاص خوبی بتائی گئی تھی اور وہ تھی ظرافت، یعنی ان کی طبیعت میں ہنسنے ہنسانے کی ایک عادت پائی جاتی تھی ان کی طبیعت میں، ان کے مزاج میں، جو بہت لوگوں کے ان کے گرویدہ ہونے کی وجہ تھی۔
تو ہم اس کا جواب دیں گے کہ مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی ظرافت تھی۔ اگلا سوال ہے مرزا غالب کو کون سا پھل پسند تھا؟ یہ بالکل آسان ہے، مرزا غالب کو آم بہت پسند تھا۔ یہاں یاد رکھنا ہے کہ آم کے ساتھ پھل کا لفظ نہیں لکھیں گے، صرف ہم کہیں گے کہ مرزا غالب کو آم بہت پسند تھا، یا اگر ہم کہیں گے کہ مرزا غالب کو پھلوں میں آم بہت زیادہ پسند تھے یا پسند تھا۔ سوال نمبر سیکنڈ لاسٹ سوال ہے، مرزا غالب کے عادات و خصائل کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ تو یہ آپ اوپر ریڈنگ کے آخر میں نام بھی دیکھ رہے ہیں، اس کتاب کا نام یادگار غالب۔ اس کا جواب ہے جی سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل یادگار غالب سے لیا گیا ہے۔ اسی طرح آخری سوال ہے جی سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل کے مصنف کون ہیں؟ یہ بھی آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس سبق کے مصنف الطاف حسین حالی ہیں۔ اب مشق نمبر 2 جو ہے وہ جیسا کہ بورڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں، اس طرح آپ 2 خانے بنا کر جملے بنا بھی سکتے ہیں اور ان کو زبانی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ الفاظ ہیں اور کچھ ان میں محاورے ہیں، جیسا کہ باغ ہونا محاورہ ہے، سیر ہو جانا محاورہ ہے، اسی طرح زمین میں گڑ جانا یہ بھی محاورہ ہے۔ یعنی ایسے الفاظ جن کو دیکھ کے کچھ اور لفظ تو کچھ اور نظر آ رہے ہوں لیکن ان کے پیچھے چھپے ہوئے معنی کچھ اور ہوں، ان کو ہم محاورہ کہتے ہیں۔ یہاں تو باغ کا لفظ ہے لیکن اس کا باغ سے تعلق نہیں ہے کوئی بھی، اس کا میننگ جو ہے معنی کچھ اور ہے، لفظ باغ نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح زمین میں گڑ جانا یعنی زمین کے اندر کھپ جانا، تو یہ بھی لفظ کچھ اور کہہ رہے ہیں لیکن معنی کچھ اور ہے چھپا ہوا، تو ایسے الفاظ کو ہم محاورے کہتے ہیں۔ تو ان کے آپ جملے بنا سکتے ہیں، کشادہ پیشانی کہ مرزا غالب ہر شخص سے کشادہ پیشانی سے ملتے تھے۔ باغ ہونا، مرزا غالب اپنے دوستوں کو دیکھ کر باغ ہو جاتے تھے۔ اسی طرح مخلص، مرزا غالب ہر کسی کے ساتھ مخلص رویہ رکھتے یا مخلص تھے، مرزا غالب ہر کسی کے ساتھ مخلص تھے۔ گردش روزگار یعنی روزگار کی فکر، روزگار حاصل کرنے کی بھاگ دوڑ، تو مرزا غالب کے اکثر دوست گردش روزگار کی وجہ سے پریشان تھے۔ اسی طرح سیر ہو جانا، یہ ہم نے پڑھا کہ آموں سے مرزا کی نیت کبھی سیر نہ ہوتی تھی، یا ہم نے خوب سیر ہو کر آم کھائے۔ اسی طرح زمین میں گڑ جانا یعنی بہت شرمندہ ہونا، تو چور چوری کرتے پکڑا گیا تو مارے شرم کے زمین میں گڑ گیا۔ اسی طرح مشق نمبر 3 ہے خالی جگہ۔ اس میں آپ خالی جگہ میں الفاظ دیکھ لیں گے کہ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے، وسیع آئے گا، دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے، تنگ دل آئے گا، اور تیسرا ہے خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ اسی طرح چوتھے میں آئے گا فواکے میں آم ان کو بہت مرغوب تھا۔ مرغوب کا مطلب پسند، یہ بھی بلند خوانی میں شاید لفظ رہ گیا تھا، مرغوب کا مطلب پسند۔ اسی طرح آپ لفظ مرغوب اور مرعوب یہ لفظ کچھ ملتے جلتے ہیں، تو مرغوب ہوتا ہے پسندیدہ اور مرعوب ہوتا ہے یعنی آئین کے ساتھ اگر ہوگا تو یہ روب سے نکلا ہے، تو مرعوب کا مطلب ہے روب میں آیا ہوا اور مرغوب کا مطلب ہے پسندیدہ۔
وہ عام مرغوب تھے یعنی پسند تھے. اسی طرح مرزا کی نیت عاموں سے کبھی کسی طرح سیر نہ ہوتی. اب مشق نمبر 4 آپ دیکھیں گے MCQs ہے. مرزا غالب کے نہایت وسیع تھے. کیا جی؟ اخلاق. مرزا غالب دوستوں کی کن باتوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے؟ فرمائشوں سے. لوگ اکثر مرزا غالب کو خط لکھتے تھے بیئرنگ. مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غایت تھا. کیا تھا جی؟ مروت اور لحاظ. ایک صحبت میں مرزا غالب کس کی تعریف کر رہے تھے؟ کس کی تعریف کر رہے تھے؟ میر کی. کس نے سودا کو میر پر ترجیح دی؟ کس نے دی تھی جی؟ ذوق نے. ابراہیم ذوق نے. تو یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سودا سے مراد ایک شاعر کا نام ہے مرزا محمد رفیع سودا. تو ان کا تخلص استعمال کیا جاتا ہے سودا. مرزا محمد رفیع سودا. اسی طرح میر جو ہیں ان کا پورا نام ہے میر تقی میر. تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ میر تقی میر جو ہیں وہ مرزا غالب ابھی بچپن کی عمر میں تھے 8-9 سال کے کہ جب میر تقی میر کا انتقال ہوا. تو مرزا غالب جو ہیں وہ تمنا تھی ان کی کہ میں اگر میر کے دور میں زندہ ہوتا تو میر میرے استاد ہوتے. یعنی وہ ان کو بہت اچھا شاعر مانتے تھے اور محفلوں میں ان کی تعریف بھی کیا کرتے تھے. تو جب کہ ابراہیم ذوق جو ہیں جو بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے اور شاعر بھی تھے تو وہ جو ہیں وہ محمد رفیع سودا کو جو ہے وہ زیادہ ترجیح دیتے تھے اور ان کو اچھا شاعر سمجھتے تھے. بہرحال یہ معلومات کے طور پہ آپ کو بتایا گیا ہے. اگلے لیکچر میں ہم اس سبق کی باقی مشقیں اور اس کا خلاصہ دیکھیں گے. تو آپ جو ہے وہ تیار رہیے گا. والسلام.